الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا تاجدار انبیاء سیاح لا مکان سرور کونین سرکار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ تمام حضرات مل کر اپنی عقیدتوں کو سمیٹ کر محبت اور عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر درود پاک پڑھیں. بڑی اب آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. جی ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے نوخیز نوجوان، اللہ تعالیٰ انہیں قوت عطا فرمائے، کیونکہ نوجوان ہی وہ نسل ہے جن کے کاندھوں پر ملت آگے بڑھتی ہے اور سدھار پیدا ہوتا ہے. اگر نوجوان سدھر جائیں تو پھر سارے فتنے اور فساد، ساری برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی. اس لیے نوجوانوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور آج میں آپ ہی سے انشاءاللہ خطاب کروں گا. میری تقریر کا محور، موضوع، گفتگو، اساسی جو پوائنٹ ہے میرا، نقطہ اساسیہ، وہ آپ حضرات ہیں. انشاءاللہ آپ سے میں گفتگو کروں گا کہ آپ کو اپنے اندر بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے قبل حصول برکت کے لیے اور کچھ حضرات کی فرمائش بھی ہے، میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد بیت ماضیہ سرکار احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے لکھے ہوئے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں. مزداباد غاسیو، سبحان اللہ، کیا بات ہے. شافع شہ ابرار ہے. مفتی صاحب زندہ باد. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزداباد غاسیو، شافع شہ ابرار ہے. مزداباد غاسیو، شافع شہ ابرار ہے. تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے. تہنیت اے مجرموں، ذات خدا غفار ہے. مزداباد غاسیو، شافع شہ ابرار ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. چاند شق ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. چاند شق ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اسلم اظہری صاحب قبلہ، سر زمین باقر گنج. چاند
شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے مصطفیٰ غاسیو شافع شہ ابرار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی جو شاعری ہوتی ہے نا وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو قرآن کی ترجمانی کرتا ہوگا یا حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی کرتا ہوگا یا کسی بزرگ کے قول کی ترجمانی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے دنیا وہابیت کے لیے کوئی ایک شعر بھی آپ جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف سمجھ رہے ہیں؟ بے شک سنت کی شاعری اگر میں تشریح کرنے پر آ جاؤں تو مجھ جیسا ہچمدہ کم علم گھنٹوں تقریر کرے گا امام اہل سنت کے ایک ایک شعر پر، سمجھ رہے ہیں؟ کوزے میں سمندر ہے اما یہ شاعری نہیں یہ کرامت ہے، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، بالکل بالکل کوزے میں سمندر اور یہ کرامت ہے، یہ الہامی کلام ہے، امام اہل سنت کے دل پر القا ہوا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک دو جگہ نہیں اپنے فتاوا میں کئی مقامات کو میں دکھا سکتا ہوں، اعلیٰ حضرت کسی فتوے پر جب اب قلم فرسائی فرماتے ہیں قلم چلاتے ہیں بہت ساری جگہ جب دلائل کے انبار لگاتے ہیں تو امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں کہ پھر قلب فقیر پر القا ہوا کہ اس مسئلے کی دلیل یہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کتابیں پڑھتے چلے جائیے، علماء کی بارگاہ میں جائیے، یہ انداز آپ کو نہیں ملے گا، یہ طریقہ نہیں ملے گا، دلائل و براہین کی انبار لگا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ ارے ہم نے تبھی تو ان کو سنیوں کی جان مانا ہے، ان کا مسلک سنیت کی پہچان مانا ہے، جو مسلک امام ابو الحسن اشعری کا تھا، جو مسلک ابو منصور ماتریدی کا تھا، جو مسلک حضرت امام جعفر صادق کا تھا، وہی مسلک امام اہل سنت کا ہے۔ امام سبحان اہل سنت کا مسلک کوئی الگ مسلک نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو کچھ پچھلے بزرگوں نے لکھا تھا امام اہل سنت نے اس کی ترجمانی کی ہے، اسی لیے تم اعلیٰ حضرت سے دل سے محبت کرتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے۔ اب یہ شعر سمجھ فرمائیے اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر جو آگے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حدیث پاک کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے 5374 حدیثیں مروی ہیں، اتنی حدیثیں کسی صحابی سے مروی نہیں ہیں۔ آپ کو حافظ الصحابہ کہا جاتا ہے، مسند الصحابہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تھے۔ ارے ڈسٹرب مت کرو یار، یہ کیسا ہے؟ ڈسٹرب کرنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر بیٹھے مسجد نبوی میں، ایک سامعین سے حاضرین میں سے ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں، ایک عربی کھڑے ہوتے ہیں، دیہاتی صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش نہیں ہوئی ہے، قحط سالی پڑ گئی، لوگ پریشان ہیں، جانور دبلے ہو گئے، کھیتیاں سوکھ گئیں، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ جب صحابی نے یہ کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہیں سارے لوگ، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہوئے تھے کہ کیا دیکھا کہ مدینے میں کہیں بادل نہیں تھا، لیکن جیسے آمنہ کے لال دعا کرتے ہیں ادھر سے بادل آتا ہے ادھر سے بادل آتا ہے اور ایک گھنگور گھٹا چھا جاتی ہے، کالی بدلی آتی ہے، جھماجھم بارش ہونے لگتی ہے۔ صحابی بیان
کہیں بادل کا نام و نشان نہیں تھا، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا فرماتے ہیں فوراً موسلادھار بارش ہونے لگتی ہے۔ مسجد نبی کی چھت کچی تھی، کھجور کی بنی ہوئی تھی، اس سے بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے نورانی چہرے پر ٹپکنے لگتے ہیں، قطرے داڑھی شریف پر گرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ اب ایک دو دن نہیں بلکہ مسلسل پورے ہفتے بارش ہوتی ہے، ایک ہفتہ بارش ہوتی رہتی ہے۔ دوبارہ جمعے کا دن آ جاتا ہے، دوبارہ سے جمعہ آ گیا، پھر وہی صحابی یا دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء العیال وحلق المال، بارش بہت ہو گئی، بچے بھوکے ہو گئے، جانور اب پریشان ہیں، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ بارش بند ہو جائے، دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ ابھی ایک ہفتے پہلے بارش کروانے کی دعا کرتے ہیں اور اب جب بارش زیادہ ہو گئی تو رکوانے کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں یہاں سے کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں وہ معظم مرتبہ رکھتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اگر اپنی دعاؤں کو جلدی قبول کرانا چاہتے ہو تو میرے آقا کا وسیلہ پیش کر دو، مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرو گے، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج جو وسیلے کو شرک کہتے ہیں نا کہ توسل شرک ہے، کفر ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا صحابہ سے مضبوط تمہارا ایمان ہو سکتا ہے؟ کیا تم صحابہ سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہو، جن کی تربیت میرے آقا نے کی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، مولا کائنات ہو، یا حضرت ابو سفیان ہو، یا حضرت امیر معاویہ ہو، سارے کے سارے صحابہ ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا شیوہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی، بولیے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، فرق مراتب اپنی جگہ برقرار ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرق مراتب کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ حضرت مولا کائنات جیسا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور مانتے ہیں کہ شرف صحابیت حضرت امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے، مولا کائنات کو بلند مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بھی اغواس و اقطاب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہمیں نشر کرنا ہے، یہی عقیدہ ہمیں پھیلانا ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے اس سے ہماری جنگ ہے، وہ جب چاہے آ کر کے مائک لال ہو بات کر لے، آ کر جہاں چاہے بات کر لے، عربی میں مناظرہ کرنا چاہے عربی میں مناظرہ کر لے، اردو میں مناظرہ کرنا چاہے اردو میں مناظرہ کر لے، اور اگر انگلش میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے پاس انگلش کے بھی افراد موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث المدد۔ اے مولائیت کا پیغام دینے والوں، مولائیت نہیں چلے گی۔ ہاں الحمدللہ ہم رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اسماء رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں، راویوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، حدیث میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے بے شمار کتابیں لکھی گئی رجال میں۔ ہم نے تشیع کو بھی پڑھا ہے، تشیع کی قسمیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے رفض کو بھی پڑھا ہے، ہم نے ناسبیت کو بھی پڑھا ہے، ہم نے خارجیت کو بھی پڑھا ہے، ہم نے اعتزال کو بھی پڑھا ہے، ہم نے ارجاء کو بھی پڑھا ہے، سب پڑھا ہے۔ عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں، معتقدات کی کتابیں پڑھی ہیں، اسلامی نظریات کی کتابیں پڑھی ہیں، اسلامی فلسفے کی کتابیں پڑھی ہیں، علماء کی سیرت بھی پڑھی ہے، رجال بھی پڑھے ہیں، روات بھی پڑھے ہیں، اعلام بھی پڑھے ہیں، صوفیہ کی تاریخ بھی پڑھی ہے، ان کے مکاتب فکریہ بھی پڑھے ہیں، اور مناہج مفسرین بھی پڑھے ہیں، مناہج محدثین بھی پڑھے ہیں، مناہج فقہ بھی پڑھے ہیں، مناہج اصولیین بھی پڑھے ہیں۔ یہ سب کچھ الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جامع اعظم میں پڑھایا جاتا ہے، ہم اپنی درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تشیع کس کو کہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ شیعہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو سنیت کی پہچان ہے، جو علم کی چٹان ہے، جن کا نام لے کر ہی کافی ہو جاتا ہے، ایوان باطل میں زلزلہ آ جاتا ہے، جن کے نام سے امام اہل سنت اپنے فتاوی میں، اپنی کتابوں میں، اور خاص طور سے
سے الہات الکاف لحکم الضیاف میں بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے زیادہ محبت کرنے کا نام یہ شیعت نہیں ہے. ارے مولا کائنات سے زیادہ محبت کرنا تو عین ایمان ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر خالص مومن اور تم سے بغض نہیں کرے گا مگر سڑا ہوا منافق. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ایمان ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر کبیرہ. ارے جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہو من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. لیکن حضرات محترم یہ حدیث اپنی جگہ مسلم ہے, علماء جانتے ہیں اس حدیث پر کلام کرنا اپنی خواری کرنا ہے. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی تشریح کرنے سے پہلے سند یافتہ عالم بن جاؤ, تقریر کرنے سے پہلے سند یافتہ عالم بن جاؤ, خود کتاب دینے سے پہلے سند یافتہ عالم بن جاؤ. آج جو بیرا روی کا ہمارے اہل سنت شکار ہو رہے ہیں وہ یا تو جاہل مقرروں کی دین ہے یا جاہل پیروں کی دین ہے, جنہیں صحیح سے عبارت کرنا نہیں آتی. وہ بڑے بڑے علماء کو چیلنج کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں. جناب یہ جو صلاحیت ہے, علم ہے, یہ ایسے نہیں آتا. حضرت حبر الامہ, بحر الامہ, رئیس المفسرین, ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی مرویات تمام صحابہ اکرام سے حدیث کے سلسلے میں, تفسیر کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حبر الامہ, بحر الامہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ام المومنین میمونہ کے یہاں رات گزار رہے تھے, حضرت ام المومنین میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں. نبی کریم جب استنجا کرنے گئے, حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. آپ نے پڑھ کر کے حضور کے وضو کے لیے پانی رکھ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من قدم من وضع هذا الاناء, یہ اناء یہ برتن کس نے رکھا, یہ پانی کس نے پیش کیا؟ کہا ابن عباس, یہ پانی عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت کو دیکھ کر کے خوش ہو گئے کیونکہ وہ حضرت عبداللہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے پروردگار عالم انہیں دین کا مفتی بنا دے اور انہیں مفسر قرآن, انہیں دین کا مفتی بنا دے, مفسر قرآن بنا دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر بھی بنتے ہیں, بہت بڑے مفتی بھی بنتے ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب علم ایسے نہیں آتا, صلاحیت ایسے نہیں بنتی. صلاحیت بنانے کے لیے نا بہت محنتیں کرنا پڑتی ہیں, راتوں رات جاگنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, فرماتے ہیں ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فرماتے کہ زمانہ طالب علمی میں نے تواضع اختیار کی, عاجزی و انکساری اختیار کی, تو زمانہ تدریس میں جب میں استاد بن گیا تو اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ عزت عطا فرما دی. پہلے تواضع اختیار کرو, اساتذہ کے سامنے ناکے رگڑو, ان کی جوتیاں سیدھی کرو, ان کے خادم بن کے رہو, تب تمہیں علم آئے گا, تب تمہارے سینے میں علم کی ہلچل محسوس ہوگی. ارے کیا نہیں دیکھا جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, وہ جلیل القدر پیغمبر کہ جن کا وہ مقام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی شب جب میں آسمانوں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ زور زور سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے, زور زور سے دعائیں کر رہا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل, خدا کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے, یہاں تو عالم یہ ہے, ارے حضور کا مقام تو بہت بڑا ہے. ایک فارسی شاعر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, کیا کہتا ہے سنیے, حضور کا مقام دیکھیے, جب میرے آقا کا مقام اتنا بلند ہے تو ان کے رب کا مقام کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب کے مقام کو سمجھ لیں اور مصطفیٰ جان رحمت کے مقام کی توہین کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہوگا, عظمت کو سلام کرنا ہوگا, حضور کی تعظیم کرنی ہوگی, حضور کو مختار کائنات سمجھنا ہوگا, ان کو محبوب پروردگار سمجھنا ہوگا. میرے آقا کے بارے میں فارسی شاعر کیا کہتا ہے, ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر,
ادب کا ہیست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا. یعنی آسمان کے نیچے ایک ایسی بارگاہ ہے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے کہ جب جنید اور بایزید بستامی جیسے اللہ کے ولی جلیل القدر ولی آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں اپنی سانس کو روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس لینے میں گستاخی نہ ہو جائے. اتنا بڑا مقام. لیکن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں زور زور سے مناجات کر رہا ہے. پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جو خدا کی بارگاہ میں زور زور سے بول رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن پھر بھی انہیں علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا پڑتا ہے. اور قرآن پاک میں واضح طور پر سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے گئے، حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس حدیث پاک کی تشریح کرتے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے بارش ہونے لگی. جب بارش زیادہ ہونے لگی عرض کیا یا رسول اللہ بارش بند ہو جائے. میرے آقا نے دعا کری، بارش بند ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ کیا صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ اگر دعا کرنا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جایا جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ پتہ یہ چلا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سماعت فرمائیے، اب سمجھ میں آئے گا آپ کی اعلیٰ حضرت کا شعر. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو کیا کہنے. اللہ اکبر کبیرہ. شمائل کی کتابوں میں دیکھیے، حضرت انس سے پوچھئے، حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھئے، حضرت امام حسن سے پوچھئے، امام حسین سے پوچھئے، صحابہ سے پوچھئے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے کہ رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا تو بتائیں گے. حضرت ابو ہریرہ کہیں گے اے میرے جانثارو سنو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو. حضور کا چہرہ ایسا مبارک تھا، ایسا روشن و تابناک تھا، اگر تم حضور کو چہرہ دیکھتے تو ایسا لگتا کأن الشمس طالعہ، سورج طلوع ہو رہا ہے سامنے سے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ تھا. کبھی بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جب حضور کا چہرہ اگر تم دیکھنا چاہتے تو ایسا لگے گا کأن الشمس والقمر یجریان فی وجہہ، ایسا لگے گا کہ چاند اور سورج میرے آقا کے چہرے میں تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور پوچھو تو حضرت انس سے پوچھو، حضرت انس بتائیں گے جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کری ہے، جنہوں نے حضور کا سفر بھی دیکھا ہے، حضور کا حضر بھی دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کرنے کے بعد جب ہم نے ان سے پوچھتے ہیں یار حضرت انس اے ہمارے آقا ذرا بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، تو حضرت انس بتائیں گے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت آپ کا چہرہ تھا. اور اگر حضرت حسان سے پوچھو گے تو حضرت حسان جو شاعر بارگاہ رسول ہیں ان سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گے؟ بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا حسن و جمال کیسا تھا.
عزیزان محترم ہم تو کتابوں میں دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں، ہم نے کتب ستہ کا مطالعہ کیا ہے، مسانید کا مطالعہ کیا ہے، اجزاء کا مطالعہ کیا ہے، معاجم کا مطالعہ کیا ہے، مصنفات کا مطالعہ کیا ہے، مستخرجات کا مطالعہ کیا ہے، تخاریج کا مطالعہ کیا ہے۔ عزیزان محترم رجال کی کتابوں کو پڑھا ہے، اعلام کی کتابوں کو پڑھا ہے، سیرت کی کتابوں کو پڑھا ہے، شروع پڑھی ہے۔ عزیزان محترم بہت ساری کتابوں میں تو ہم نے حضور کا چہرہ پڑھا ہے کہ بہت خوبصورت تھا، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اے دیکھنے والے ذرا آپ تو بتاؤ میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ جب حضرت حسان سے پوچھتے ہیں تو حضرت حسان کہہ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کا چہرہ اس طرح تھا، وَأَحْسَنَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت نے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عجب کو اپنے شاعری میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی رات ختم ہو جائے گی اگر سنانے پر آ جاؤں۔ ایک ایک عجب کی تعریف میرے امام فرما رہے ہیں، لیکن یہاں سنیے میرے آقا کے حسن و جمال کی بات چہرے کی بات نہیں ہے، تلوے کی بات کر رہے ہیں۔ اعلیٰ یہاں تلوے کی بات کر رہے ہیں، تلوے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے، نور کا تڑکا ہو بہت پیارے اچھا بھی زندہ گور کی شب تار ہے، مصطفیٰ غاسیوں شاف شہ ابرار ہے۔ اور ایک شعر اور ملاحظہ فرما لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ خواجہ غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے نا، چھٹی شریف ہو گئی، دیوانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ ان کا پتہ نہ پوچھ بس دیکھتا رہے، ہے نا، ہوگا کسی گلی میں تو میلہ لگا ہوا، ہوگا کسی گلی میں تو میلہ لگا ہوا۔ الحمدللہ حضرت خواجہ کے دیوانے چاروں طرف سے سمٹ کر کے جا رہے ہیں، کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ خواجہ غریب نواز ہند کے بادشاہ ہیں۔ الحمدللہ ہماری جانوں پر احسان ہے خواجہ غریب نواز کا، انہی کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہمارا۔ یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے کہ آج تمہیں یہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں، چہروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں مل رہی ہیں۔ اگر خواجہ نہ آئے ہوتے تو یہ نہ صدائیں ہوتی، نہ یہ چمک دمک ہوتی، نہ یہ مدارس ہوتے، نہ قرآن کی تلاوت ہوتی، نہ نمازوں میں رکوع و سجدے ہمیں نصیب ہوتے، نہ چہروں پر داڑیاں ہوتی، نہ اسلامی لباس ہوتا۔ یہ میرے خواجہ کا صدقہ ہے۔ جو بھی سنی ہے وہ خواجہ کا دیوانہ ہے، خواجہ سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب نواز کی بارگاہ بڑی بلند ہے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا غوث اعظم ہو، ہر سنی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے غوث کی شان تو یہ شان ہے کہ آپ نے تو مردے بھی زندہ کیے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو مردے زندہ کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردے زندہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزو اپنا مطالعہ بڑھاؤ، کتابیں پڑھو، معجزات کی کتابیں پڑھو، علامہ اسماعیل ابن یوسف نبہانی کی کتاب پڑھو، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، اور کتابیں پڑھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی حاصل تھا۔ آپ نے مردے بھی زندہ کیے ہیں۔ وقت بہت تنگ ہے، ورنہ میری تقریر اتنی پھیل جائے گی کہ سمیٹ نہیں سمیٹ ملے گی، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ لیکن اتنا طے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو مدینے والے آقا کیسے نہیں زندہ کر سکتے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے پیارے آقا،
آپ کے لیے مردے زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے اختیارات عطا فرمائے ہیں. آپ مختار کائنات ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار معجزے عطا فرمائے. جتنے معجزے آپ کو عطا کیے ہیں اتنے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیے. جتنے کمالات آپ کو عطا کیے ہیں اتنے دوسرے پیغمبر کو عطا نہیں کیے. اسی لیے تو آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کا علم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے, حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کی فراست ہے. جب سارے نبیوں کے کمالات اکٹھے ہوتے ہیں, سارے اکٹھے ہو کر میرے آقا کے کمالات تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. جتنے کمالات اللہ نے دوسرے نبیوں کو عطا کیے تھے وہ سب یکجا آپ کی ذات میں موجود ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اعلیٰ حضرت کا شعر سماعت فرمائیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں لب زلالے چشمائے کن سے گندھے وقت خمیر, لب زلالے چشمائے کن سے گندھے وقت خمیر. ارے مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے, مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے, مردے زندہ کرنا اے جان تم کو کیا دشوار ہے. اور وہ قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. سارے لوگ تھک ہار کر سارے نبیوں کے پاس سے ادھر ادھر ہو کر تھک کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ, ہم حضرت آدم کے پاس بھی ہو آئے, حضرت ابراہیم کے پاس بھی ہو آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ہو لیے, حضرت موسیٰ کے پاس بھی ہو لیے, لیکن سب نے یہی کہا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس چلے جاؤ. آج کسی کی نہیں سنی جائے گی, اگر کسی کی سنی جائے گی تو وہ آمنہ کے لال ہیں, وہ خاتم رسولاں ہیں, وہ آخری پیغمبر ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, معراج کے دولہا ہیں, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. آج کسی کی نہیں سنی جائے گی. ہم اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے, دوسرے پیغمبر انتظار کر رہے ہیں, آپ شفاعت کریں گے تو حضرت آدم شفاعت کریں گے, حضرت نوح شفاعت کریں گے, حضرت موسیٰ شفاعت کریں گے, حضرت ابراہیم شفاعت کریں گے. سارے نبی آپ کی شفاعت کا انتظار کر رہے ہیں. جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی شفاعت نہیں کر سکتے. جب تک آپ شفاعت نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفاعت نہیں کر سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب تک کہ آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی, کسی امت کسی نبی کی امت کو جنت میں جانا روا نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب تک آپ جنت کا تالا نہیں کھولیں گے, اس کا دروازہ نہیں کھولیں گے, جنت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا ہے. یا رسول اللہ آپ آئیے شفاعت کر دیجئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کو ایک دوسری جگہ بیان فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید شباہت میاں. میری باتوں کو غور سے سنیں کیونکہ میرے بعد آپ کو بہت ہی بہترین خطاب سماعت کرنا ہے. جی ماشاءاللہ, سارے لوگ بیٹھے رہیں, کوئی ادھر ادھر نہ ہو. جلسے کی جو بہترین فضا بنی ہوئی ہے اس کو برقرار رکھیں. تو حضرت آپ سید صاحب عبداللہ آپ اوپر بیٹھ جاتے تو بہتر. وہیں آپ بیٹھیے, ارے نیچے نہیں, آپ اوپر بیٹھیے. چلیے بہرحال درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ہمارے آقا شفاعت نہیں کریں گے, کوئی نبی شفاعت نہیں کریں گے, سارے لوگ گرتے پڑتے سارے نبیوں کے پاس ہو کر کے آئیں گے. ہر نبی یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ, کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ. آخر میں ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے, بہت ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ باب شفاعت نہیں کھولیں گے, کوئی نبی شفاعت نہیں کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے کہ یہ گر پڑ کر سارے لوگوں کے پاس سے آ گئے اور کہیں ان کی بات نہ بنی, تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا, انا لہا, میں تمہاری
तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखेंगे और उस दिन अपने रब की ऐसी तारीफ और तौसीफ करेंगे कि इससे पहले कभी ना की होगी। मेरा रब करम फरमाएगा, 7 दिन के बराबर लंबा सजदा होगा। मेरा रब इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब अपने सर को सजदे से उठाइए, इरफा रासका, ऐ हबीब सर को सजदे से उठाइए, कुल तुस्मा, बात कहो सुनी जाएगी, इस्फा तो शफाअत करो कबूल की जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ रब्बे करीम तूने वादा फरमाया था कि जब तक मैं तुम्हें राजी करूंगा, अन करीम मैं तुम्हें राजी करूंगा। ऐ परवरदिगार आलम, जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा। ऐ उम्मतियों, तुम्हारे लिए नबी इतने जो है कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे लिए रातों को रो रहे हैं, सज्जों को लंबा कर रहे हैं, पेट पर पत्थर बांध रहे हैं, तुम्हारे लिए जिहाद कर रहे हैं, दीन की आबियारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? उनका फरमान है कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। उनका फरमान यह है कि कुरान जो है अल्लाह की मजबूत रस्सी है, उसे मजबूती से पकड़ो। तुमने कुरान सीखा कि नहीं सीखा? तुमने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुरान पर कितना अमल कर रहे हो? जो नबी तुम्हारे लिए सज्दों को लंबा कर दे, जो नबी तुम्हारे लिए रातों को गिरियाओ जारी करें, जो नबी तुम्हारे लिए हमेशा दुआएं करते रहे, अरे तुम उनको कितना याद रखते हो? वफादार हो उम्मती, वफादार जब ही हो सकते हो जब तुम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करोगे, उनके फरामीन पर चलोगे, उनके अक़वाल पर अमल करोगे, तभी तुम सच्चे उम्मती हो सकते हो। इसीलिए कि जिस तरीके से पिछलों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके अपने रब को राजी किया था, जब तक उस तरह तुम अपने रब को राजी नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकते हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का बाब खोल देंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेल भी फरमाते हैं कि मेरे आका की शान इतनी बुलंद है, फरमाते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जो मैं नात पढ़ रहा था उसका शेर क्या है वो मुलादा फरमाइए। फरमाते हैं, तेरे ही दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर, तेरे ही दामन पे हर आसी की पड़ती है नजर, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है, एक जाने बेखता पर दो जहां का बार है। अब मक्ता मुलादा फरमा लीजिए। गूंज गूंज उठते हैं नगमाते रजा से बोसता, गूंज गूंज उठते हैं नगमाते रजा से बोसता, क्यों ना हो किस भूल की मिदहत में वामिनकार है, क्यों ना हो किस भूल की मिदहत में वामिनकार है। मुस्दाबादे आसियो शाफे शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ्फार है। मैंने देखिए दोनों काम कर दिया आपके। आपने कहा नात पढ़ दीजिए, मैंने उसमें अपना वक्त ले लिया। कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी थी उसका तर्जमा समाज फरमा लीजिए और थोड़ी सी उसकी वजाहत, फिर आपके रूबरू सैयद शबाह साहब। कुरान पाक की आयत हमें बता रही है कि ऐ मोमिनो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अपनी उकवा संवारना चाहते हो, दुनिया संवारना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मजबूती से थामो। सारी कामयाबियां, सारी भलाइयां, सारी सआदतें अल्लाह ताला ने महबूबे परवरदिगार आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में समेट कर रख दी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुसलमानों के लिए बेहतरीन नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मोमिनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूने का मतलब क्या होता है? हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें मालूम नहीं कि ये काम कैसे होगा,
تو ہم اس کا نمونہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں نمونہ نظر آ جائے تو اس پہ ہم اس کی بنا رکھ دیں، اسی پر قیاس کریں اور اسی پر کام کو آگے بڑھائیں۔ زندگی گزارنا چاہتے ہو، زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف اسٹیپ ہیں زندگی کے۔ ہر زندگی کے مرحلے میں جب تم اسے فیس کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، تو اپنے نبی کی زندگی کو ملاحظہ کر لو کہ اس موقع پر مصطفیٰ جان رحمت نے کیسے اس کو فیس کیا تھا، کس طرح سے زندگی گزاری تھی۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ کاملہ ہیں آپ، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، جن کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا انبیاء کریں، یہ وہ نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ جن کے امتی ہونے کی تمنا کر رہے تھے، یہ وہ پیغمبر ہیں۔ ارے قربان جاؤ اپنے نصیبے پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا عظیم بنایا ہے، تمہیں بہترین امت رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن سارے نبیوں کی صفیں امتیوں کی مل کر کے تمہارے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا تمہارا مقام ہے، سارے نبیوں کی امتیں مل کر تمہارے آدھے حصے کو پہنچیں گی، تمہارا حصہ ڈبل ہوگا۔ یہ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا آپ کو، تو اپنے نصیب پر جتنا فخر کرو اتنا کم ہے، لیکن صرف فخری مت کرو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوہ کو اپناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بناؤ، اپنا مولا جانو، اپنا حاجت روا جانو، جو کچھ ملے گا اسی بارگاہ سے ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ہمارے آقا انسان کامل ہیں، ہمارے آقا انسان کامل ہیں، کوئی شخصیت حضور کے علاوہ انسان کامل نہیں ہے، میرے آقا انسان کامل ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے، انسان کامل ہیں آپ ہر جہت سے کامل ہیں، کوئی حصہ آپ کو ناقص نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے ہر انسان کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے ماننے والوں میں قیامت تک نہ جانے کتنے علماء ہوں گے، نہ جانے کتنے اولیاء ہوں گے، نہ جانے کتنے اقطاب ہوں گے، نہ جانے کتنے غوث ہوں گے، کتنے ابدال ہوں گے، کتنے مفکر ہوں گے، کتنے دانشور ہوں گے، کتنے فلسفی ہوں گے، کتنے بادشاہ ہوں گے، کتنے قانون ساز ہوں گے، کتنے دائی ہوں گے، کتنے مبلغ ہوں گے، کتنے نہ جانے کون کون ہوں گے، تحریکوں کو چلانے والے ہوں گے، حکومتوں کو چلانے والے ہوں گے۔ عزیزان محترم، کوئی شوہر ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی عزیزان محترم نانا ہوگا، تو کوئی ہوگا، سارے طرح کے لوگ ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کوئی فلاسفر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے نمونہ نہیں ہے۔ مدرس کے لیے نمونہ ہے، مقنن کے لیے نمونہ ہے، حافظ کے لیے نمونہ ہے، قاری کے لیے نمونہ ہے، امام کے لیے نمونہ ہے، قاضی کے لیے نمونہ ہے، جج کے لیے نمونہ ہے، محدث کے لیے نمونہ ہے، فقیہ کے لیے نمونہ ہے، مجتہد کے لیے نمونہ ہے۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے اور جتنی کوالٹیاں ہوں گی، جتنی جہت سے لوگ پیدا ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے تو آپ انسان کامل ہیں، اور آپ کی زندگی کو اسوہ کاملہ بنایا گیا ہے۔ تم نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان محترم، اور دیکھیے تھوڑی سی بات، آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو کامل ہے۔ اسی لیے دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن قسم کھا رہا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ قسم معزز چیز کی کھائی جاتی ہے۔ کوئی پیر کی قسم نہیں کھاتا، کوئی جوتے کی قسم نہیں کھاتا، کوئی چپل کی قسم نہیں کھاتا، قسم کھاتا ہے تو سر کی قسم کھاتا ہے، سمجھ رہے؟ ماں کی قسم کھاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ کے علاوہ یا اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ قسم کھانا ہے تو اللہ کی کھاؤ، اس کی صفات کی قسم کھاؤ، لیکن قسم کھاؤ تو اس کو پورا بھی کرو، قسم کھاؤ تو اس کو پورا بھی کرو۔ ہاں اگر اس کو پورا کرنے میں شریعت کی مخالفت لازم آتی ہو تو حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو، سمجھ رہے ہیں؟ کفارہ ادا کر دو۔ کفارہ کیا ہے وہ اپنے امام صاحب اور خطیب مسجد سے پوچھنا، مولانا تسلیم صاحب